الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. حضرات محترم، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان میں برے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ تم نے اس آدمی کو اتنے پیسے دیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ کہتا ہاں میں نے دیے. اگر راستے میں کوئی چیز آ جائے تو وہ اس کو نیکی کے لیے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیتا. اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ نیکی کی تھی کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، اس نے کہا ہاں میں نے کی تھی، وہ کہے گا کیونکہ اس نے نیک کام کیا. اب ایک شخص گناہ کا کام کرتا ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ اس پر کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو یہ کہا جائے کہ جو تم نے گناہ کا کام کیا ہے، تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تم پہ یہ پریشانی آئی ہے، وہ نہیں مانے گا. وہ کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ یہ کام جو میں نے کیا یہ گناہ ہے ہی نہیں. ایک شخص گناہ کرتا بھی ہے تو اس کو مانتا نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بھول ہے. کیونکہ اب ہم میں بہت اکثر بیشتر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک انسان ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا کتنا وہ گناہ ملے گا، یا یہ اتنا چھوٹا سا گناہ میرا کیا بگاڑ لے گا. وہ پھر وہی گناہ دوبارہ دہراتا ہے کہ کوئی نہیں، چھوٹا گناہ ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اور وہ ایک ہی گناہ چھوٹا سمجھ کے بار بار کری جاتا ہے. وہ بھی چھوٹا سا گناہ ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے. وہ کس طرح؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. اب آپ ایک ٹب لے لیں، اس میں اس کے اوپر جو ہم ٹوٹی جو گھر میں ہماری لگی ہوئی ہے، ہلکا سا اس کو چلا دیں، وہ قطرہ قطرہ ٹپ ٹپ کر کے پانی اس میں گرتا رہے گا. گھنٹے دو بعد آپ اس کو دیکھیں گے وہ ٹب بڑھ جائے گا. یہی طریقہ کار کہ اگر ایک انسان گناہ کرتا بھی ہے اور کری جاتا ہے اس کی توبہ نہیں کرتا اور نہ اس کے اوپر کوئی نیکی ایسے کرتا ہے کہ یار میرے سے گناہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس کے اوپر نیکی کر لیتا میرا گناہ معاف ہو جائے. وہ یہ کام نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ ایک بڑا گناہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اور پھر وہ ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے ایک گناہ کیا اور نہ ہم اس کی توبہ استغفار کرتے ہیں. اور جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں پھر ہم آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں کامیابی ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں آنی چاہیے، ہمیں کسی قسم کی آزمائش نہیں آنی چاہیے. ہم پھر یہ کہتے ہیں بھائی یہاں تو گناہ نہ کرو، اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہیں چاہیے تو گناہ نہ کرو، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو، سجدہ ریز ہو، رکوع کرو، اللہ کے سامنے دعا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پہ کوئی آفت نہیں آئے گی. تو جب ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کس حق سے بولتے ہیں کہ ہمارے پر کوئی آزمائش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی حدیث جو اکثر مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2766. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ فرما رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایک شخص ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے.
کتنے 99 1 کم 100. اور ادھر اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں فرما رہے ہیں چھٹے سپارے میں کہ جس شخص نے ایک قتل کیا پوری انسانیت کے قتل کا گناہ اس پر تھا. تو ادھر اس نے 99 قتل کیے تو سوچے کتنے قتل بن جاتے ہیں. تو لیکن 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دماغ میں کیا آ چکا ہے کہ میں نے توبہ کرنی، میں نے یہ جو کام کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اس کام سے میں نے واپس لوٹنا ہے. تو وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، یہاں چلتا پھرتا حدیث میں جو آیا ہے کہ کسی سے پوچھتا ہے کہ مجھے کسی ایسے عالم کے بارے میں بتاؤ جو مجھے صحیح راستہ دکھا سکے. تو انہوں نے کہا کہ تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ تو وہاں پہ ایک آدمی ہوگا وہ تمہیں اس کا حل بتائے گا. وہ جاتا ہے راہب کے پاس، جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو اس طرح کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم معافی نہیں ہو سکتی تمہاری، تم واپس جاؤ جہاں سے تم آئے ہو. تو اس نے کہا کہ میری معافی نہیں ہو سکتی. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے، پورا سینچری. پھر وہ جاتا ہے دوبارہ بھی، پھر اس کو سکون نہیں مل رہا کہ میرے سے جو ہوا ہے میں غلط کر چکا ہوں تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں. ہمارا کیا یہ ہمارا طرز عمل ہے؟ ہم تو گناہ کر کے ڈٹ جاتے ہیں، ہم گناہ کر کے اپنا سینہ چوڑا کر کے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. اگر ہم یہ سینہ چوڑا کر کے جا رہے ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ایک کے اوپر مکھی کے اوپر مکھی بھی مار رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کسی مشکلات میں نہ پڑیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی مشکلات میں نہ پڑیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو یہ شخص جس نے 100 قتل کیے وہ یہ کہتا ہے. کیا وہ اب ایک عالم کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، کتنے 100 قتل کیے ہیں تو کیا میری معافی ہے؟ تو کہتا ہے کہ تم فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیکوں کی بستی ہے، وہاں جا کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو. کیا کرو؟ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو. اور یہ بڑوں کی بستی جو برائی کے راستے پر چلا رہے ہیں ان کی جگہ چھوڑ دو، یہ جگہ بری ہے، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، شر کی جگہ ہے. تم وہاں پہ جاؤ جہاں پہ خیر ملتی ہے، جہاں پہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اس جگہ پہ جاؤ. وہ چل پڑا کیونکہ اس کو ایک راستہ مل گیا جانے کا، اس کو ایک جو چاہتا تھا اس کو وہ چیز مل گئی. تو وہ اس اپنی جگہ پر جا رہا ہے جہاں پہ اس کو عالم نے کہا کہ وہاں پہ چلے جائے. وہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، امر ربی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، موت کا فرشتہ جان قبض کرنے آ گیا. تو آ کے اس کی جان نکل رہی ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے پہنچ جاؤ، اپنے سینے کے بل گھسیٹ کے اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے لے کر جا رہا ہے. تو پھر وہاں پہ فوت ہو جاتا ہے. تو پھر 2 فرشتے آتے ہیں. کون سا فرشتہ؟ ایک وہ فرشتہ جو رحمت کا ہے اور ایک وہ فرشتہ جو عذاب کا. دونوں فرشتے آ جاتے ہیں اور آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں کہ اس کو میں نے لے کر جانا ہے، وہ کہتا ہے اس کو میں نے لے کر جانا ہے. جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل موڑ دیا، یہ نیکوں کی طرف جا رہا تھا، اس کو میں لے کر جاؤں گا. لیکن وہ جو عذاب کا فرشتہ وہ کہتا ہے اس نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس نے اتنے قتل کیے، اتنا کچھ کیا، یہ کیا وہ کیا، تو میں اس کو عذاب میں لے کر جاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو انسانی شکل بنا کر بھیجتے ہیں، جو اس حدیث میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسانی شکل بنا کر بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لڑ کیوں رہے ہو، راستہ ماپ لو کہ نیکوں کی طرف زیادہ اس کا ہے یا جو برے لوگ ہیں ان کی طرف. تو انہوں نے جب راستہ ماپا تو زیادہ کن کی طرف تھا؟ جو نیک لوگ. اور کتنے قتل؟ 100 قتل اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا. صرف اور صرف ایک طریقہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے بھی گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اس لیے وہ توبہ استغفار نہیں کرتے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے نہ کرے. یہ سوچ ہماری غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ بھی جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت جو بدکار تھی اس نے ایک کتے کو کنویں میں سے اپنے جوتے سے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو ہم اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہیں. ہم توبہ استغفار کر کے تو دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری مشکلات بہت ہیں، ہمیں اولادیں نہیں مل رہی، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا جو میں نے ابھی شروع میں آیات پڑھی ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 10، 11، 12.
اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اس جیسا بخشنے والا کوئی نہیں۔ ہماری آپس میں کہیں سے لڑائی ہو جائے تو ہم کسی کے کہیں بھائی معاف کر دے، میں نے تو ایسے لڑ بیٹھا، وہ کیا کرے گا؟ معاف تو کہے گا ٹھیک ہے جا میں نے معاف کیا، لیکن چلتا پھرتا کوئی نہ کوئی مکہ مار جائے گا، چلتا پھرتا کوئی نہ کوئی چھیڑ چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کروں گا، تو اس سے مانگو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور تم نے گناہ کیے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میرے گناہ نہیں اتنے زیادہ ہیں تو میں کیا کروں گا، تو آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ، 2 نفل پڑھو، نفل کے بعد اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے گر گرا کے معافی مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک قطرہ آنسو کا ایک قطرہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہاؤ گے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرے، آپ کی سلیٹ کلین ہو جائے گی، گناہوں سے بالکل پاک صاف جیسے ابھی پیدا ہو۔ کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں ہر چیز دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بارشیں بھی دوں گا، اگر تم بارش چاہتے ہو تو میں بارشیں بھی دوں گا، اگر تم اپنی مدد چاہتے ہو تمہاری مدد بھی کروں گا مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی دوں گا۔ اگر اتنا کچھ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ میں سے معافی مانگ کے دیکھو تو میں ہر چیز دے دوں گا۔ اب ہمارے جس طرح کے آج ہمارے معاشرے میں ہمارے کام ہیں، یا ہم جس طرح کے اعمال کر رہے ہیں اور اپنے اعمال پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نیک بہت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں ہم وہ والا کام کرتے ہیں جو پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ پتھروں کا عذاب لاؤ، اگر کہتے ہو کہ قرآن سچا ہے، باتیں سچی ہیں، تو پتھروں کا عذاب لے کر ہمارے یہ کام ہے، ہم کر رہے ہیں، ہم گناہ کر کے ڈٹ بھی رہے ہیں، بے شک ہم منہ سے نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہم پر عذاب لے کے آئے، لیکن ہمارے کام وہی ہیں۔ تو لیکن ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اب اس بات کو سوچ کر دیکھیں ہم کیوں بچے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، سورۃ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 33 میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں دے سکتا، اور دوسری بات کیا فرما رہے ہیں، جب تک ان لوگوں میں استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں دیتا۔ اگر ہم بچے ہوں گے صرف ان لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سچے دل سے مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تہجد کے ٹائم میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ملک کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوازے ہوئے ہیں، صرف اسی وجہ سے نوازے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ کہ اگر معافی مانگتے رہو گے تو بچے رہو گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا کہ قیامت کے قریب میں علم کو لے جاؤں گا، علم کو لے جانے سے مراد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے جن کے پاس وسیع علم ہے، جو عمل کرتے ہیں اس پر، اور جو اللہ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے علم کو اٹھا لوں گا، وہ اس طریقے سے اٹھا لیں گے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر قیامت آئے، تمہارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے ہمیں زندگی دی، کیا پتہ ایک پل کا، کیا پتہ ایک سیکنڈ کا، کون اس وقت موجود ہے کون موجود نہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنی نظر اسی مسجد میں دہرا لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ہماری نمازی حضرات ایسے ہیں جو ہمیں پچھلے سال موجود تھے، یا ابھی پچھلے سال کو چھوڑیں 2 مہینے سے پہلے لگا لیں،
1 مہینہ پہلے لگا لیں کہ ہم میں موجود تھے، آج نہیں ہے، تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع کے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے جو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم اپنی اگلی زندگی بہتر بنائیں، تو شکر ادا کریں اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار میں بھی برکت ہو، ہمارے گھر میں بھی برکت ہو، ہماری اولاد میں بھی برکت ہو، اور جو بھی جس طرح کے ہم نیک معاملات سوچتے ہیں ہماری اس میں برکت ہو، ہماری اس میں کامیابی ہو، تو استغفار کریں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نمازیں ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہی ایک طریقہ کار ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وقت کے حساب سے جتنی آپ کے سامنے میں نے باتیں کی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی غلطیاں کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری معاف کر دے۔